جی السلام علیکم جی، ویلکم ٹو قاضی اسپیکس اینڈ فائنینشیل ٹاکس. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ لوگوں کا آج کا دن بھی اچھا گزرا ہوگا. تو چلیں جی ذرا مارکیٹ پہ بات کرتے ہیں. جمعے کا دن تھا، والیوم بھی کم تھا، 308 ملین کا والیوم ہے اور دسمبر کی کلوزنگ بھی ہے. دسمبر کی کلوزنگ اب ہونی ہے آپ کی، تو موسٹلی چانسز یہ ہیں کہ آپ کے مارکیٹ میں سے لوگ کچھ نہ کچھ پیسے تھوڑے جو ہے وہ نکالتے بھی ہیں. اب دیکھیں، میں اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں سال کی، تو میں نے اپنا سال کے جو ہیں وہ اسکرپٹس کے ٹارگٹ ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، پرافٹ ٹیکنگ میں نے ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ سال کے اینڈ پہ میں نے کتنی کیش نکلوانی ہے. تو کچھ انسٹیٹیوشنز آپ کے نکلواتے بھی ہیں. تو اگر میوچل فنڈز یا پھر انشورنس یا پھر بروکرز کی طرف سے سیلنگ آتی ہے یا اسپیشلی اوورسیز کی طرف سے آتی ہے، تو ان کے کچھ پلان بھی ہوتے ہیں. اب وہ ساری عمر جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ تو نہیں لگا کے رکھیں گے نا، وہ اپنا کیش نکالیں گے، انہوں نے کہیں اور جگہ پہ لگانا ہوگا، وہاں پہ یوز کریں گے، دین دوبارہ اچھی اپرچونٹی آئے گی، دین دوبارہ آ جائیں گے. تو یہ سائیکل جو ہے ایک قسم کا چلتا رہتا ہے. تو تقریباً 1300 پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں اور تقریباً جو ہے 310 ملین کا والیوم ہے. 1,70,000 کے دوبارہ قریب کلوزنگ ہوئی ہے. 1,70,000 کا ہائی ٹچ کیا انڈیکس. 1,70,000 کو بریک نہیں کر پا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آئل اینڈ گیس اور بینکس جو ہے انڈیکس کو بریک کروا سکتے ہیں. ہم نیٹ ورک والیوم بہت اچھا ہے، سائیڈ وے ہے، کل میں ڈسکس کیا تھا. ڈی ایس ایل پرفارم کرے گا، ٹائم ٹیکنگ ہے، 46 ملین کا والیوم ہے. ڈبلیو ٹی ایل سائیڈ وے ہے. ٹی پی ایل پی آج ڈاؤن ہے، 38 ملین کا والیوم ہے. ایس ایس جی سی ڈاؤن ہے، 31 ملین کا والیوم ہے. پیس کیپ ہے جی، 27 ملین کا والیوم ہے. پیس میں انسائڈر بائنگ ہوئی تھی اس دن، میں نے آپ کو بتایا تھا سٹا چلے گا. ٹی پی ایل اگین کیپ ہے، 24 ملین کا والیوم ہے. ایف این ای ایل پازیٹیو ہے، 25 ملین کا والیوم ہے. بینک آف پنجاب پازیٹیو ہے، 23 ملین کا والیوم ہے. بینک آف پنجاب آپ کو تنگ کرے گا. این سی پی ایل 20 ملین کا والیوم ہے اور تقریباً تھوڑا سا آج ریڈ کلوز ہوا ہے. تو اب نشاط والوں میں آپ نے پرافٹ ٹیکنگ لازمی کرنی ہے میرے بھائیوں، پھنس نہ جانا. این سی پی ایل کے اندر، این پی ایل کے اندر اور دین این ایم ایل کے اندر، نشاط چنیا کے اندر، ان سب کے اندر آپ لوگ نے پرافٹ ٹیکنگ ساتھ ساتھ لازمی کرنی ہے. اچانک جسے کیپ لگا ہے، سی ایس آئی ایل کو لگا ہے، 13 ملین کا والیوم ہے اور اچھا کیپ لگا ہے. پی آئی ایل اچھا پرفارم کر گیا. کوائس کو کیپ ہے. ایف سی آئی بی ایل اگین کیپ ہے. ایس جی پی ایل کیپ ہے. ٹی پی ایل آپ کا دوبارہ کیپ ہے. سی ڈبلیو ایس ایم کو کیپ لگا ہے اور دین سیف ہے جی آپ کے پاس، سیف ٹیکسٹائل ہے، ایس ایم ایل ہے، ایچ پی ایل ہے. اور یہاں پہ اگر دیکھیں ٹاپ ڈکلیئرز میں ٹی اے ٹی ایم 2-3 کیپ کے بعد لوور لاک، دین سن مڈاربا آج آپ کا لوور پہ ہے. جے ایس جی سی ایل ہے، کیپ پہ کیپ جا رہا تھا، اب لوور ہے. اور دین کے ایم ایل ہے جی، آج آپ کا 80 پیسے نکال گیا ہے. اور دین آپ کے پاس گلشن اسپننگ میں لمیٹڈ ہے جی، والیوم اس پہ کوئی نہیں ہے. بات کرتے ہیں ذرا بریکرز کی. بریکرز میں آپ کو چھوٹے سٹاک بھی نظر آئیں گے اور 1-2 بڑے بھی نظر آئیں گے. سی ایس آئی ایل کیپ ہے، سی ڈبلیو ایس ایم ہے، ایف سی آئی بی ایل ہے، فیکٹو سیمنٹ ہمارے پاس بھی ہے جی، کیپ ہوا ہے ہمارا. ایف ٹی ایس ایم ہے، پیس ہے، کوائس ہے، کوائس ہمارا کیپ ہے جی. سیف کیپ ہے، ایس جی پی ایل ہے، ایس ایم ایل ہے، ٹی پی ایل ہے، ٹی ایس پی ایل آج میرا کیپ ہے، یو ڈی ایل آئی کیپ ہے. ٹی ایس پی ایل میرا دوسرا ایس جی پی ایل بن سکتا ہے. بل چلیں، اس پہ ورکنگ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. میرا کام تھا آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دینا کہ اچھی چیز ہے، اس پہ والیوم اچھا پڑ رہا ہے. میری کافی ٹائم سے ٹی ایس پی ایل پہ نظر ہے. ٹی اے ٹی ایم جو ہے آپ کا لوور لاک ہے، تقریباً 8 لاکھ کا والیوم بھی ہے. دیکھیں جی ٹاپ پوائنٹس کس نے ایڈ کیے ہیں؟ ایف ایف سی نے ایڈ کیے ہیں، نہیں تو مارکیٹ آپ کی وہی 500-600 پوائنٹ پہ کلوز ہونی تھی اور اینڈ پہ ایف ایف سی ایڈ کیا ہے 370 پوائنٹ. ایم سی بی 152 سسٹم تقریباً جو ہے 117، پی پی ایل 74، ہب پاور 72، ایف ایٹ 71، یو بی ایل 64، میپل لیف 62، این ایم ایل 53، او جی ڈی سی 50. آئل اینڈ گیس نے میرے خیال سے پوائنٹ ایڈ کرنے ہیں. او جی ڈی سی، پی پی ایل، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی اور پی او ایل بھی شاید پرفارم کر جائے. پی او ایل کے ویسے ٹیکنیکلز میں نے ابھی دیکھے نہیں ہیں، ایک آدھ ہفتہ ہو گیا ہے. سروی نے 43 نکالے ہیں، اینگرو ہولڈنگ نے 38، ڈی ایچ پی ایل نے 17، جے وی ڈی سی نے 14، ڈیرا غازی خان سیمنٹ نے 12، ایس ایس جی سی نے 10، ای آئی سی ایل نے 9، ہائینون نے 8، شفا نے 6 اور پی ٹی سی نے تقریباً 6 پوائنٹس نکالے ہیں. آگے آ جائیں جی انڈیکس پہ. انڈیکس دوبارہ جو ہے وہ بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بریک نہیں کر پا رہا ہے. 309 ملین کا آج کا والیوم ہے. بریک آؤٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ اسٹرانگ بریک آؤٹ ہوگا. ہماری شارٹ ٹرم کی سپورٹ تھی، اسی کے قریب آیا ہے اور دین انڈیکس نے جو ہے شارٹ ٹرم کا 1 آور پہ بوسٹ لگایا ہے. اب دیکھتے ہیں 1,70,000 کا بریک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگلا ویک انشاءاللہ ایک اچھا بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. کوئی پازیٹیو نیوز آتی ہے تو، اور آئی ایم ایف کے لحاظ سے تو آلریڈی نیوز آ چکی ہے. اب سرکولر ڈیٹ کے لحاظ سے اگر کوئی پازیٹیو نیوز آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بوسٹ کروا سکتی ہے. باقی آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز آئی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ چینل پہ شیئر کر دی تھی. میں آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ چینل پہ تو کر دی تھی، یوٹیوب پہ بھی کوشش کروں گا شیئر کروں. ذرا آئی ایم ایف جو ہے تھوڑی ریسٹرکشن جو ہے مزید ٹائٹ کرنے جا رہا ہے،
تو بہرحال اچھی بات ہے بھائی، جیسے IMF کہے گا ہمیں تو ویسے ہی چلنا ہوگا. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ انڈیکس کو بریک آؤٹ کرنا چاہیے. انڈیکس اگر میرے خیال سے دسمبر کا مہینہ 1,70,000 1,65,000 کے درمیان اگر سٹک کر جاتا ہے، اسی کے درمیان موو کرتا ہے، تو دن انشاءاللہ جنوری ہمارا بہت اچھا ہوگا. جنوری سے انشاءاللہ اچھی بائنگ دوبارہ اپرچونٹی ہمیں دکھائی دے گی، اور مارکیٹ انشاءاللہ فیوچر میں 2 لاکھ کی طرف جا سکتی ہے، اور فیوچر کی 2 لاکھ کی میری پریڈکشن ہے انشاءاللہ. اور ماڑی بالکل سائیڈ وے ہے جی، تقریباً 1 ملین کا والیوم پڑا ہے، کچھ خاص والیوم نہیں ہے، اور یہ والیوم آیا بھی آپ کا تقریباً 1 گھنٹے میں ہے. بالکل سائیڈ وے قسم کی موو رہی ہے. اب MTL کی کل سیلز آئی ہیں، میں ذرا آپ کو سیلز ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ کل جو سیلز آئی ہیں نا وہ ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ کل کی سیلز کی وجہ سے نا آپ کو آج AGTL میں والیوم بھی دکھائی دیا ہوگا، AGTL میں آج کچھ موو بھی آئی ہے. میں بس 1 منٹ دیں ذرا مجھے، میں سیلز اوپن کر لوں. میں نے واٹس ایپ چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں. اور ایک دوسرا جو ہے پیکجن پاور کا جو بائی بیک ہوا ہے تقریباً جو ہے 62.64 پہ تقریباً جو ہے 160 ملین کا شاید، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تھا واٹس ایپ چینل پہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ اوپن کریں گے آپ کو مل جائے گا. اور دین جو مین چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو سیلز آئی ہیں وہ سیلز کیا کہتی ہیں. تو گاڑیوں کی سیلز ہماری آ گئی ہیں. سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا جی سازگار کی. سازگار کی آپ کی جو اس منتھ کی نومبر کی جو سیل آئی ہیں وہ آئی ہیں 1,109 آپ کی 4 ویلر کی، اور پروڈکشن ہوئی ہے 1,357. اور 3 ویلر کی آپ کی پروڈکشن ہوئی ہے 1,742، اور سیلز ہوئی ہیں 1,749. ابھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ IPO آ رہے ہیں، نیکسٹ IPO بڑے اچھے آ رہے ہیں بھائی مارکیٹ میں. ایک پاکستان قطر تکفل جس کی میرے خیال میں کوئی 14 روپے پر شیئر آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، اسے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ سروسز لانگ مارچ ٹائرز، دین غنی ڈائریز آ رہا ہے، غنی ڈیری آ رہا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس کی طرف جانا چاہیے. دین ایک فلک فوڈز میٹکو والوں کا آ رہا ہے، اور میٹکو والوں کی ابھی ایک مٹیریل انفارمیشن بھی لگی ہوئی ہے، ریکنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں کمپنی کی. اور دین اس کے علاوہ سمیٹری گروپ کا بھی ایک فیوچر میں آ رہا ہے بھائی، AI کا جو ہے سبسٹری ان کی آ رہی ہے، IPO آ رہا ہے. دین ایک اور سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ آ رہا ہے، اس کے بھی 14-15 روپے کی قیمت کہی جا رہی ہے. تو 8-10 IPO ہمارے آ رہے ہیں 2016 میں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی مارکیٹ کے لیے. چلیں جی، میں ذرا ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سیلز کیا کہتی ہیں. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ابھی میں نے واٹس ایپ چینل پہ ویسے آلریڈی شیئر کر کے رکھی ہوئی ہیں، آپ بے شک وہاں پہ جا کے ریڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹریکٹر کی سیل پہ میں کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ٹریکٹر کی سیل جو ہے ہمیں انکریز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. میں نے پچھلے ماہ کی بھی ٹریکٹر کی سیلز دیکھی تھی، بہت اچھی تھیں. ابھی ہم ذرا اکتوبر اور نومبر کی سیل کی بات کریں تو سوزوکی کی سیل جو ہے وہ انکریز ہوئی ہیں، سوزوکی سوئفٹ کی. اور کلٹس کی جو ہے سیلز ڈاؤن ہوئی ہیں. ویگنار تو ان کی بالکل نہیں ہے، سیل ختم ہوئی پڑی ہے اور بند ہوئی پڑی ہے، بلکہ وہ نیو آ بھی نہیں رہی ہوگی. الٹو کی سیل جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہیں. دین ان کی راوی ہے، ان کی سیلز ڈاؤن ہوئی ہیں. ابھی آپ کی جو کرولا ہے اس کی بھی سیلز ڈاؤن ہوئی ہیں. دین فارچونر کی بھی سیلز ڈاؤن ہوئی ہیں. اب فارچونر کی سیل ڈاؤن ہونے کا ہمیں کلیئر سمجھ آ جاتا ہے کہ جب 25 لاکھ پرائس کم ہوئی ہے تو لوگ پھر اگلے مہینے بائی کریں گے. امید ہے کہ اگلا مہینہ جو ہے دسمبر کا ہے، دسمبر اور جنوری میں جو ہے آپ کی جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کی سیلز میرے خیال میں انڈس موٹر کمپنی کی فارچونر کی سیل انکریز ہوں گی. ایچ کار کی سیوک کی سیل ڈکلائن ہوئی ہیں، اچھی خاصی ڈکلائن ہوئی ہیں، اور بلکہ تھوڑی سی انکریز ہوئی ہیں، 5% جو ہے پچھلے ماہ سے انکریز ہوئی ہیں، کوئی زیادہ انکریز دیکھنے کو نہیں ملا. دین ہنڈائی کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ ہماری مارکیٹ میں تو ہے ہی نہیں. الانٹرا وغیرہ ہو گئی، اور دین پورٹر ہو گئی، سوناٹا ہو گئی، ہماری مارکیٹ میں ہے نہیں. ٹریکٹر میں AGTL کی پچھلے ماہ کی سیل تھیں تقریباً آپ کی 881 AGTL کی، اس دفعہ یہ 1360، 54% کا انکریز ہے. میرا ٹریکٹر کی 2005 تھیں اور اس مہینے کی سیلز آئی ہیں 2303، 2303، 15% کا انکریز آیا ہے. اور آپ اوورال اگر دیکھیں آپ سازگار کی بھی آپ کو یہاں پہ بائک کی سیلز بھی تھوڑی بہت مل جائیں گی. دن سازگار کے ہیول کی سیل جو ہیں وہ ڈکلائن ہوئی ہیں، 1379 سے 1107 پہ آ گئی ہیں. تو سازگار کو اس وجہ سے بھی مار پڑ رہی ہے. سازگار کی تھوڑی سی سیل جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہیں. دیوان فاروق موٹر لمیٹڈ کی سیلز بھی ڈاؤن ہوئی ہیں. دیوان والے ویسے ہی آگے فارغ ہوئے پڑے ہیں میرے بھائی، ان کے پاس اپنی کوئی چیز ہے ہی کیا، بس ایویں ہی چل رہے ہیں ویلے. تو دیوان کو تو ویسے میں پریفر نہیں کروں گا. سازگار کو آپ دیکھ سکتے ہیں. گیل اور غنی پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. اور گیل اور غنی کا جو جیک چل رہا ہے نا، جیک ایکس جو چل رہا ہے، اس کی سیلز ڈکلائن ہوئی ہیں تقریباً 249 سے جو ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہیں، اور تقریباً وہ سیلز آپ کی آ گئی ہیں 195 198 کے راؤنڈ اباؤٹ.
तो गनी का भी इसके अलावा भी एक और गाड़ी चल रही है, उसकी सेल थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो मेन जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था, AGTL और MTL दोनों की सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं और इंशाल्लाह दोनों में मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और मेरे ख्याल में इन दोनों को इंशाल्लाह फ्यूचर में जल्द परफॉर्म करना चाहिए, MTL को भी और AGTL को भी। MTL बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है इंशाल्लाह, यहीं से 500 से सपोर्ट पकड़ता है, 480 से, इससे नीचे नीचे आपके सारे बाइंग लेवल हैं। सुकून से मेरे ख्याल में MTL को आप लोग जमा करें। AGTL आज भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, तकरीबन 82,000 का जमा करें भाई। AGTL ने इंशाल्लाह करना है 500, 550, 600 की तरफ इसने जाना है। सेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो ख़त्म होती जा रही है और इंशाल्लाह इनका मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि 2026 में AGTL MTL की सेल्स को 4 चांद लगेंगे। TPL आज भी कैप है, ब्रेकआउट आज इसने दिया है, अपना प्रीवियस जो हाई था उसे ब्रेक किया है, 24 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप लगा है। और अब वीकली चार्ट देखें तो इंशाल्लाह ऐसे लग रहा है कि जैसे अब ये 13.5 की तरफ जा रहा है और देन आपका 15 की तरफ। तो ये आपके अगले 2 टारगेट भी हैं। अलबत्ता स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ आप लोग चलें तो बेहतर है। DSL वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 46 मिलियन का साइडवे रहा है, बाइंग अच्छी हो रही है, इंशाल्लाह इसमें दोबारा मूव एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह मेरा जो इसका टारगेट है वो 10 प्लस का है, 10 प्लस करेगा। फ़िलहाल तो इसे जो है तकरीबन 9 को ब्रेक करना ज़रूरी है, 9 के बाद इंशाल्लाह अच्छा बुलिश हो जाएगा। ये भी थोड़ा सब्र वाला आइटम है। अब मीज़ान बैंक के बारे में भाई पूछ रहे थे, मीज़ान बैंक ऑलरेडी आपका अच्छा है और मीज़ान बैंक में अभी तक एक मूव लगनी है इंशाल्लाह, बस थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें आप। बेशक 430, 420 और 410 तक आपको मिलता है, आप लोग इसे अवेल करें इंशाल्लाह। इसमें एक आध मूव मेरे ख्याल में 450 और 470 की आनी है, उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अवेल कर सकते हैं और ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2-3 बैंक्स हैं, आगे भी एक कदम बैंक और भी डिस्कस करेंगे। NML 185 पे क्लोज़ हुआ है, मेरा 185 से 190 का टारगेट भी आज हिट हुआ है। हमने अपना नेक्स्ट टारगेट 195 से 200 का रखा हुआ है और स्टॉप लॉस जो है मैंने कुछ लोगों से 187 का भी रखवाया हुआ था। अब इसका स्टॉप लॉस जो है लाजमी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस आपके जो है वो हिट हो सकते हैं। तो अब बेहतर ये है कि आप लोग इसमें से प्रॉफिट टेकिंग की अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं ज़रा, नहीं तो अदरवाइज़ अगर एक आध बड़ी रेड कैंडल पड़ी तो आपको अच्छी खासी मार पड़ सकती है। और स्टॉप लॉस बेशक आप लोग अपना 2-3 रुपये नीचे अब एडजस्ट कर सकते हैं, तो अदरवाइज़ प्रॉफिट टेकिंग वाली स्ट्रेटजी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शेयर अब अपनी पीक लगा चुका है। अब किसी वक्त भी एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आई तो आप लोगों को हैवी मार पड़ सकती है। फौजी सीमेंट अच्छे मोमेंटम में है इंशाल्लाह, 58 और 60 की तरफ इसने जाना है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लॉन्ग में तो कोई मसला नहीं। सिमिट्री आज भी अच्छा परफॉर्म कर गया, 4.2 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमिट्री ने मेरे भाई जाना है इंशाल्लाह सिमिट्री आपका जो है 17-18 की तरफ जाएगा लॉन्ग में और 20 प्लस भी इंशाल्लाह करेगा। देन कैप्को है जी, कैप्को में भी वॉल्यूम आजकल बहुत अच्छा पड़ रहा है, आज 11 मिलियन का वॉल्यूम है, बल्कि सारे के सारे पावर सेक्टर में पड़ रहा है। आज तकरीबन इसने पीक लगाई है 38.27 की और ये इसका एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट था 37 का, आज इसने इसे बरकरार नहीं रखा और अगर इसे क्रॉस करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो अगला टारगेट आपका 39.5 से 40 का होगा। तो ये आपकी जो है बिल्कुल पीक पे जाकर एक्सट्रीम किस्म की प्रॉफिट टेकिंग हुई है 7 मिलियन की। तो अब आपने थोड़ा सा एहतियात के साथ इसमें काम करना है, क्योंकि ये अपनी एक पीक लगा के आ चुका है। तो आप लोग इसकी अगर देखेंगे, फिबोनाची को फॉलो करेंगे तो देन आपको 33-32 के राउंड अबाउट जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। तो बल इसमें भी थोड़ा एहतियात से काम करें, प्रॉफिट टेकिंग आप लोग अपनी साथ साथ लाजमी करें। टॉमसल बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे, टॉमसल एक बड़े अच्छे रेट पे मिल रहा है और मेरे ख्याल में अभी इससे नीचे नीचे इसके बहुत अच्छे रेट हैं, 53 पे, 50 पे, 48 पे आप लोगों के बहुत आइडियल रेट हैं। और अगर फ्यूचर में हम कहते हैं कि यार ये गैप फिलिंग की तरफ भी आता है, तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए गैप फिलिंग का, करने दें, गैप फिलिंग करता है तो लॉन्ग टर्म की चीज़ है। इंशाल्लाह ये पीक भी फ्यूचर में लगाएगा, 70 भी करेगा, टाइम टेकिंग है, प्लस इन्हें जो है सेल्स इनकी बड़ी अच्छी आ रही हैं, बायर के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह टॉमसल जो है आपका फ्यूचर है और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी कंपनी ये बनेगी। अभी भी स्टिल बहुत आउटस्टैंडिंग कंपनी जा रही है, तो बस ये बोनस राइट दे देते हैं तो उस वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन चलें, कंपनी अगर पॉजिटिव EPS जनरेट कर रही है तो फिर अगर बोनस राइट दे रही है तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन अगर कंपनी को जनरेट नहीं कर रही है और उसके बावजूद कंपनी बोनस राइट शेयर देती है तो देन थोड़ा मसला बनता है जी। SLGL एक अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, क्लोजिंग आज भी अच्छी नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह ये दिसंबर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है 21.8 और देन इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा 24 और 25 को ब्रेक भी कर सकता है। बहुत अच्छा है जी, इसके ईयरली रिजल्ट तक भी आप लोग रख सकते हैं। LSECL
میرے خیال میں اس کی 15 جو ہے سٹاک سپلٹ کی آخری ڈیٹ ہے اور 15 تاریخ کو اب سوموار کو شاید یہ آپ کا سپلٹ ہو کے اوپن ہوگا. اب یہ آپ کا آدھا رہ جائے گا جی. تو اب دیکھتے ہیں سوموار کو کیا کرتا ہے. والیوم دیکھیں نا, آخری 3-4 کینڈل میں والیوم بڑا اچھا بڑھا ہے. یہ کینڈل کو دیکھ لیں, پچھلی 2-3 کینڈل کو دیکھ لیں, اس کینڈل کو دیکھ لیں, تو والیوم ان کینڈلز پہ بہت اچھا بڑھا ہے اور آج بھی 10 ملین کا والیوم ہے. تو یہ صرف اور سپلٹ کی وجہ سے ہے. تو سپلٹ کے بعد انشاءاللہ 10% کی ایک آدھ موو اس میں بنتی ہے. اب نیشنل بینک میں بھی ایک آدھ موو ایکسپیکٹڈ ہے. نیشنل بینک میں ابھی تک موو نہیں آئی ہے میرے خیال سے. آج حالانکہ ایم سی بی بھی چلا ہوا تھا, ایم سی بی آج آپ کو موو دے گیا ہے. نیشنل بینک نے ایک اچھی موو آپ کو دینی ہے اور انشاءاللہ اس کا مجھے ایک بریک آؤٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ جلد ہی ہمیں یہ یہاں سے 230 کا ایک بریک آؤٹ دے گا اور یہ ہمارا انشاءاللہ 250 کی طرف بھی جا سکتا ہے. ایک اس میں اچھی پاسبلٹی یہ ہے. اور میرے خیال میں 215, 210 اور ایون 208, 205 ان لیول پہ اگر آپ کو ملے تو آپ لوگ اسے لے سکتے ہیں. سٹاپ لاس آپ لوگ اگر اپنا 200 سے نیچے لگاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس میں بھی انشاءاللہ ایک اچھی موو آنی ہے نیشنل بینک میں, اور ایئرلی پہ آپ کا ڈیویڈنڈ بھی آنا ہے اور انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. اسے بھی آپ لوگ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. دوسرا حبیب میٹروپولیٹن بینک, اس میں ایک اچھی موو آنی ہے. کافی ٹائم سے جو ہے بالکل سائیڈ وے چل رہا ہے اور میرے خیال میں 110 کا لیول بہت اچھا ہے اس کا, اور 110 سے انشاءاللہ یہ پرفارم کر سکتا ہے. اور یہاں سے 117 اور دین امید ہوگی کہ انشاءاللہ 125 130 کی طرف بھی یہ جا سکتا ہے. اس میں بھی ایک اچھی موو ایکسپیکٹڈ ہے. ابھی اس کا 4تھ کوارٹر بھی رہتا ہے تو اس کے 4تھ کوارٹر پہ بھی آپ لوگ لازمی نظر رکھ سکتے ہیں. اور ایئرلی پہ دیکھیں پھر ڈیویڈنڈ دیتا ہے کہ نہیں. ایئرلی پہ کچھ نہ کچھ تو ڈیویڈنڈ دے گا ہی صحیح. ایئرلی پہ ویسے پہلے اس نے دیا تھا 45% کا, اس دفعہ تھوڑا کم ہوگا ڈیویڈنڈ کیونکہ ای پی ایس تھوڑی کم ہو رہی ہے. ای پی ایس اگر تھوڑی بہت کم آتی ہے, اگر 21-22 تک بھی جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں 40% تک آ جاتا ہے ڈیویڈنڈ آپ کا. تو اس پہ بھی آپ لوگ نظر رکھ سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک دوبارہ آپ کو اپرچونٹی دے سکتا ہے 65 پہ, 60 پہ, 62 پہ, اس لیول پہ آپ لوگ اسے بھی اویل کر سکتے ہیں اپرچونٹی کو. اس میں بھی انشاءاللہ 70-80 کی انشاءاللہ ایک اچھی موو آنی ہے. اور دین میں بینکس میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, الائٹ بینک میں بھی ایک اچھی موو آنی ہے. الائٹ بینک آپ کو نیچے کی اپرچونٹی دیتا رہتا ہے, ویسے بھی یہ 175 کی 170 کی اپرچونٹی دیتا ہے, آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں. اس میں بھی انشاءاللہ ایک 190 اور 200 والی موو میرے خیال سے ایکسپیکٹڈ ہے. تو 10% کی موو آپ کو اس میں بھی ایک اچھی مل سکتی ہے. تو بھائی یہ کچھ اسکرپٹس تھے جن پہ میں نے انالیسس کر دیا آپ لوگوں کو, اور جو بھی نیوز تھیں آج کی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. کچھ خاص آج کی نیوز نہیں ہے, اگر کوئی ہوتی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتا. تو چلیں جی اینڈ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہمارا انشاءاللہ لیکچر بھی آنا ہے, اور آج ہمارا لیکچر نمبر 27 ہے. اور بریک آف سٹرکچر آج ہم اس میں دیکھیں جی بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے اور بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یا پھر بریک آف سٹرکچر کیا ہوتا ہے. پوسٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے لگا دی ہے, آپ لوگ چیک کر لیجئے گا. اس میں نے آپ کو مینشن کر دیا ہے کہ آج ہمارا جو لیکچر ہے بریک آف سٹرکچر, یہ آج انشاءاللہ آپ لوگوں کا اپلوڈ ہو جائے گا. بلکہ ویڈیو میں نے پریمیئر پہ بھی لگا دی ہے, مجھے یاد آ گیا. یہ ویڈیو میں نے تقریباً جو ہے صبح ہی لگا دی تھی, اور یہ ویڈیو آج 7 بجے جو ہے انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. بہت مزے کی ویڈیو ہے, سمپل سا کنسیپٹ ہے, ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے بریک آف سٹرکچر کیا ہوتا ہے, بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شیئر بریک آؤٹ ہو گیا ہے, بریک ڈاؤن کر گیا ہے یا بریک آف سٹرکچر ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری بیسک چیزیں ہیں جو میں نے اس کورس میں شامل کی ہیں. تو انشاءاللہ جی یہ انشاءاللہ آپ کی 7 بجے جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی. تو کورس کی میں نے پلے لسٹ بھی آلریڈی آپ لوگوں کے لیے بنا رکھی ہے, جس نے دیکھنا ہے کورس آپ لوگ لازمی دیکھیں. تو یہ رہی جی ہماری پلے لسٹ. اس میں آپ کی تقریباً 27 جو ہے لیکچر ابھی تک جو ہیں آپ کے شامل ہیں. 26 تک ہو گئے ہیں, 27 والا آج والا میں اس میں ایڈ کر دوں گا, اور انشاءاللہ 28 والا لیکچر کل بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہونا ہے ہفتے والے دن, اور انشاءاللہ رات کو 7 بجے میں اپلوڈ کر دیا کروں گا. تو جس نے دیکھنی ہے بھائی پی ایس ایکس کے بیسک کورس سے فائدہ اٹھانا, بے شک آپ لوگ ضرور اٹھائیں, اور بیسک چیزیں آپ لوگ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. تو چلیں جی آج کے لیے اتنا ہے جی. تو اگر کوئی شیئر ہوا جس پہ انالیسس کرنا ہوا, آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینی ہے. ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. ہمارے 10,000 سبسکرائبر آپ لوگوں نے کمپلیٹ کروانے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد. تو چلیں جی انشاءاللہ جی, اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں یار اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. چلیں جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.